يا اللهم صل على محمد. دعا برائے ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کے دلوں کو غم شبیر سے بھر دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤیته ولا اللوحان تبلغ کنہا عظمته وتجبرا بالعظمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجدا بالفخر والبهاء وتحللا بالمجد والاقلال. والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. والسلام على أصحابه شباب الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات محمد. دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ پرخلوص صف عزا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی، میں حقیر کی نوکری، عزاداروں کی عزاداری، پرصداروں کی پرصداری، تعزیہ داروں کی تعزیہ داری، ماتم داروں کی ماتم داری، امام زمانہ علیہ السلام اپنی بارگاہ میں اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں ذکر پاک کے صدقے میں مالک انہیں شفا عطا فرمائے. جو مومنین بے اولاد ہیں بالخصوص اجلال حیدر شاہ صاحب، سہیل عباس شاہ صاحب، احسن علی اور ملک نواز اور دیگر بھی جس مومن کو میں نہیں جانتا، مالک الملک تمام مومنین کو اولاد عطا فرمائے. جن مومنین کے اپنے گھر نہیں ہیں مالک انہیں اپنے گھر نصیب فرمائے. جو مومنین بے روزگار ہیں مالک انہیں روزگار مہیا فرمائے. مالک الملک فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے. مزارات مقدسات کا تحفظ فرمائے. ہمارے مردگان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہمیں آقا کے اعوان و انصار میں شریک فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کر بآواز بلند. اجازت ہے جی میں گفتگو کا آغاز کروں. میرے محترم سامعین،
آج ہماری گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس فقط 2 راتیں رہ گئی ہیں، یعنی آج کی مجلس اور اگلی 2 مجلسوں میں میں آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا، کیونکہ اب میں اپنی عشرہ محرم کی گفتگو کا ان 3 دنوں میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہمیں دیا ہے، یہ اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نام ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جنہیں بطور گواہ بھیجا وہ آل محمد علیہ السلام۔ یعنی اگر میدان مباہلہ میں جا کر اہل بیت نبوت حضور کی نبوت کی گواہی نہ دیتے تو حضور نبی ثابت نہیں ہوتے تھے، اور اگر حضور نبی ثابت نہ ہوں تو پھر اسلام دین خدا ثابت نہیں ہوتا۔ آج میں سلسلہ گفتگو کو جس طرف لے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے غیر شیعہ دوستوں سے ایک سوال کر کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہم شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور آپ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ اب میں اپنے اہل سنت دوستوں سے یعنی تمام غیر شیعہ جو دوست ہیں ان سے سوال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، کیا یہ دل سے مانتے ہو یا صرف زبان سے کہتے ہو؟ توجہ فرمائیں گے تو پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر میرا یہ جملہ سروں سے گزر گیا پھر ساری گفتگو سروں سے گزر جائے گی۔ میرا سوال ہے کہ کیا حضور کو سید الانبیاء دل کی گہرائیوں سے مانتے ہو یا فقط زبان سے کہتے ہو؟ اگر تو زبان سے کہتے ہو پھر تو مسلمان ہی نہیں رہو گے، کیونکہ مسلمان تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں سے افضل مانے۔ جو حضور کو باقی انبیاء سے افضل نہ مانے، یعنی حضور کو سید الانبیاء نہ مانے، سید المرسلین نہ مانے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا تم حضور کو آدم سے افضل صرف زبان سے مانتے ہو یا دل سے مانتے ہو؟ میں اپنا سوال سمجھا نہیں پایا۔ حضور کو آدم سے افضل دل سے مانتے ہو یا صرف زبان سے مانتے ہو؟ اب آئیے میں آپ کی حیرانگی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم کو خلق کیا، عناصر اربع سے خلق کیا، اور پھر اللہ نے تمام قوتوں کو، ملائکہ کا ترجمہ فرشتے نہیں ہے، لفظ ملائکہ نکلا ہے ملک سے، اور ملک کہتے ہیں قوت اور طاقت کو، اس لیے کہ اگر ملائکہ کا ترجمہ ہو فرشتے تو پھر شیطان فرشتہ نہیں تھا، اگر سجدہ نہیں کیا تو پھر مجرم کیوں؟ تو توجہ رکھیے گا میری بات پر، لازم نہیں کہ میں ہر بات پہ آپ کو توجہ کہوں تو پھر آپ توجہ فرمائیں گے۔ دیکھیے اگر حکم ہے فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو تو قرآن کہتا ہے کہ جو شیطان ہے وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ تو جنات میں سے تھا۔ اب اگر لفظ ملائکہ کا ترجمہ فرشتے ہے تو پھر جنات کو تو حکم ہی نہیں تھا، تو اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ مجرم کیوں ہے؟ دیکھیں کسی ایک ذاکر کا آپ نام لے لیں، کسی ایک خطیب کا آپ نام لے لیں کہ اسے آپ نے مجلس پڑھنے کا کہا ہی نہیں، وہ اگر نہ آئے تو آپ ناراض تو نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی کہے گا کہ جناب مجھے تو مجلس پڑھنے کی دعوت ہی نہیں تھی، مجھے کہا جاتا تو میں آتا، اب مجھے دعوت تھی، اگر میں نہ آتا تو پھر آپ کا ناراض ہونا بنتا تھا جسے آپ نے دعوت ہی نہیں دی۔ اگر وہ نہ آئے تو آپ ناراض نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ نے دعوت نہیں دی۔ اگر ملائکہ کا ترجمہ ہے فرشتے تو شیطان فرشتہ نہیں تھا،
شیطان جنات میں سے تھا، تو لفظ ملائکہ نکلا ہے ملک سے۔ ملک کہتے ہیں قوت و طاقت کو، جیسے آپ کہتے ہیں فلاں شخص کو گفتگو کا ملکہ حاصل ہے، مطلب کیا وہ گفتگو کرنے پر قادر ہے، اس کے پاس لفظوں کے اتنا بڑا مجموعہ ہے کہ وہ بڑی خوبصورت گفتگو کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں نے ملائکہ کو جمع کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرمایا میں نے تمام قوتوں کو، تمام قوتوں کو، تمام طاقتوں کو کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جتنے بندے کہتے ہیں نا آدم کو نکالا گیا جنت سے کیونکہ خطا کی تھی، پہلی بات یہ کہ آدم نے خطا نہیں کی، اس لیے کہ جو معصوم ہو وہ خطا نہیں کرتا۔ آدم نے ترک اولا کیا، اور ترک اولا میں بالکل سادہ لفظوں میں سمجھا لوں کہ ترک اولا کیا ہے۔ آپ کے چنیوٹ میں سموسے بنتے ہیں نا، حرام تو نہیں نا، حلال ہیں تو بنتے ہیں نا۔ میں آؤں بورڈ چوک کے پاس گاڑی کھڑی کروں، وہاں سموسوں والی ریڑھی کھڑی ہو اور میں وہاں کھڑے ہو کے سموسے کھانا شروع کر دوں۔ سہیل شاہ جی، ستین شاہ جی ہیں، مجھے کہ مولانا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں شاہ جی میں تو سموسے کھا رہا ہوں، اور شاہ صاحب مجھے فرمائیں یہاں تو نہیں کھانے چاہیے تھے۔ اب بتائیے کیا وہاں سموسے حرام ہیں؟ میرے لیے کھانے حرام ہے، نہ سموسہ حرام ہے، نہ وہاں میرے لیے کھانا حرام ہے۔ فقط شاہ صاحب یہ فرمائیں گے مولانا آپ کے شایان شان نہیں تھا کہ آپ وہاں بازار میں کھڑے ہو کے سموسے کھاتے، آپ ہمیں کہتے، جتنے کہتے ہم بیٹھ کے میں آپ کو لا دیتے، آپ جتنے مرضی کھا لیتے۔ اب اگر میں شرافت کا مظاہرہ کروں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اگر میں ضد پہ اڑ جاؤں اور میں کہوں کہ طالب جوہری صاحب ملیر یوں ہی کھایا کرتے تھے اور آیت اللہ ابو القاسم خوئی نجف اشرف میں یوں ہی کھڑے ہو کے بازار میں کھاتے تھے، تو آپ مجھے کہیں گے مولوی کی عقل کام نہیں کرتی۔ یہ اپنا کیا چھپانے کے لیے ان کے سر ڈال رہا ہے۔ نہ سموسہ حرام، نہ وہاں کھڑے ہو کے کھانا حرام، فقط آپ کہیں گے شایان شان نہیں تھا۔ آدم کو خلیفہ اللہ نے بنایا ہی زمین کے لیے تھا، کیونکہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کل 6 گھنٹے عالم لاہوت کے مطابق جناب آدم کل 6 گھنٹے رہے جنت میں، چونکہ بنایا زمین کے لیے گیا تھا، زمین پہ بھیج دیا۔ بس وہ جو معاملہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا دانا نہیں کھانا تھا، بالکل ایسی بات نہیں۔ اگر ایک دانہ کھانے پہ آدم جنت سے نکالا گیا ہے تو جو بندہ روزانہ 10 روٹیاں کھاتا ہے اس نے جنت میں ہی جانا ہے۔ اور دیکھیے شجرہ کا معنی وہاں پر درخت ہرگز نہیں۔ اچھا عقل کام نہیں کرتی، آل محمد کی دشمنی عقل چھین لیتی ہے۔ کہتے ہیں گندم کا درخت تھا، پہلے تو بیوقوفوں سے پوچھو گندم کا درخت ہوتا ہے؟ گندم کا پودا ہوتا ہے، اور اگر آدم کھائے گندم تو جنت سے نکال دیا جائے، اور آدم کا گناہگار بیٹا۔ اللہ نے فرمایا اس شجرے کے قریب مت جانا۔ اگر آپ کو میری 4 محرم کی گفتگو یاد ہو، میں نے سورہ مبارکہ ابراہیم سے آیات پڑھی تھی کہ ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے، ایک طیب خاندان ہے، ایک خبیث خاندان ہے۔ اللہ نے فرمایا اس شجرے کے قریب مت جانا۔ آدم نے جب وہ 5 نام دیکھے، میں اشارہ کر کے گزروں گا، تفصیل میں جا نہیں سکتا کیونکہ دامن بکر میں وہ شخص نہیں ہے۔ آدم نے 5 نام دیکھے، یا اللہ میں بھی ان جیسا کاش ہوتا۔ نہیں میں آیت پڑھ دوں۔ جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ مبارکہ صاد پڑھیے۔ اللہ فرماتا استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو بلند لوگوں میں سے ہے؟ آئے ہائے توجہ نہیں فرمائی جناب آپ نے۔ استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا پھر تو عالین میں سے ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ جو نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے، آدم، فرشتے، شیطان سجدہ نہیں کر رہا، فرشتے کر رہے ہیں، آدم سامنے کھڑا ہے، ابھی بی بی حوا بھی خلق نہیں ہوئی، یہ عالین کون ہے؟
اللہ فرماتا ہے کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ اس کا مطلب جب آدم خلق ہوا کوئی تو ایسے تھے جو آدم کو سجدہ نہیں کرتے تھے، کوئی ایسے تھے جو آدم سے افضل تھے جن کا حق تھا کہ وہ آدم کو سجدہ نہ کرے۔ بتا دوں ایک جملے میں یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا آدم ان کے نام یاد کر لے، بعد میں کہا ہے۔ اب جب آدم کو سجدہ ہوا، میرا دوسرا سوال غیر شیعہ دوستوں سے، جب آدم کو سجدہ کیا گیا آدم عالم تھے یا جاہل تھے؟ تیسرا سوال میرا غیر شیعہ دوستوں سے، جب آدم کو سجدہ کیا گیا آدم معصوم تھے یا غیر معصوم تھے؟ اگر آدم ہو سجی جاہل پھر اللہ عادل نہیں رہتا، کیونکہ فرشتے ہیں عالم۔ اگر اللہ عالم کو جاہل کے آگے جھکائے یہ عدل نہیں، یہ ظلم ہے۔ اور اگر آدم معصوم نہ ہو، غیر معصوم ہو، فرشتے ہیں معصوم۔ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، میں نے کچھ رسولوں کو مصطفیٰ کیا، کچھ فرشتوں کو مصطفیٰ کیا اور کچھ لوگوں کو مصطفیٰ کیا، یعنی کچھ لوگ بھی مصطفیٰ ہیں۔ یہ مصطفیٰ سب سے بڑی ڈگری نہیں، مصطفیٰ چھوٹی ڈگری ہے، اس سے اوپر کی ڈگری ہے مجتبی، اس سے اوپر والی ڈگری ہے مرتضی۔ مصطفیٰ، مرتضی، مجتبی، جو لوگ عربی گرامر کو جانتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہوں، ان تینوں کا مصدر ہے استفا، اجتبا، ارتضا۔ فرق پتہ کیا ہے؟ جسے اللہ طہارت کے لیے چنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت کے لیے چنے اسے مجتبی کہتے ہیں، جسے اللہ اپنی رضاؤں کے لیے چنے اسے مرتضی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ جو طہارت کے لیے چنا جائے، بندہ مجلس میں حاضر ہو چپ رہ جائے حافظ امجد مان ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ جو طہارت کے لیے چنا جائے، مجتبی جو مخلوق کی ہدایت کے لیے چنا جائے، مرتضی جو اللہ کی رضائیں ظاہر کرنے کے لیے چنا جائے۔ یا اللہ اب کیسے پتہ چلے تو راضی ہے یا نہیں؟ فرمایا دیکھو جو مرتضی ہے اس پر نظر رکھنا، پڑھو نماز دیکھو مرتضی کو، رکھو روزہ دیکھو مرتضی کو، کرو حج دیکھو مرتضی کو۔ اگر علی راضی تو میں اللہ راضی، اگر علی ناراض تو میں اللہ ناراض۔ اس لیے ہم علی کے دوست کو رحمت اللہ کہتے ہیں، علی کے دشمن کو لعنت اللہ کہتے ہیں۔ اب بتاؤ آدم معصوم تھے یا غیر معصوم تھے؟ عالم تھے یا نہیں تھے؟ اگر آدم غیر معصوم ہو اللہ عادل نہیں رہتا، اگر آدم عالم نہ ہو اللہ عادل نہیں رہتا۔ اگر کہو گے آدم معصوم نہیں تھے، عالم نہیں تھے، پھر شیطان سچا ثابت ہوگا، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں اسے نہیں جھکوں گا۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی اڑاؤ تو واپس زمین پر آتی ہے، آگ جلاؤ تو بلندی کی طرف جاتی ہے۔ اس نے کہا میں بلند ہوں یہ پست ہے۔ اگر آدم عالم نہ ہو پھر شیطان سچا، اگر آدم معصوم نہ ہو پھر شیطان سچا۔ اب فیصلہ کرو کیا شیطان سچا ہے یا اللہ سچا ہے؟ اگر اللہ سچا ہے پھر ماننا پڑے گا آدم عالم تھا، آدم معصوم تھا۔ اب اگر مانتے ہو کہ حضور آدم سے افضل ہیں تو پھر تم بتاؤ کس منہ سے کہتے ہو 40 سال نہ نبی کو علم نبوت تھا؟ یار وہ بندہ بولے جسے بات کی سمجھ آئے، لازمی تو نہیں کہ آگے ٹیبل اور بندہ ٹیبل پہ ہاتھ مارے یا بندہ بار بار توجہ کہے۔ اگر آدم سے حضور کو افضل مانتے ہو تو پھر مانو کنت نبیا آدم بین الماء والطین، کیونکہ آدم جب پیدا ہوا، جب خلق کیا گیا آدم تبھی سے عالم۔ تو اگر حضور کو 40 سال بعد علم نبوت ملے پھر آدم افضل ہوگا، اور اگر آدم معصوم ہو حضور معصوم نہ ہو
جاؤ اپنے اپنے علماء کے پاس، غیر شیعہ جو دوست ہے اپنے علماء کے پاس جاؤ، صرف ایک جملہ لکھوا کے لے آؤ، صرف ایک بات کہ حضور سارے نبیوں سے افضل ہیں، اور ساتھ وہ لکھ دیں حضور، اور یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں نا، ہم شیعوں کا عقیدہ اور ہے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اہل سنت دوستو اپنے علماء سے لکھواؤ حضور آدم سے افضل ہیں۔ جب لکھ دینا کہ آدم سے افضل ہیں، پھر پوچھنا کہ 40 سال بعد والا کیا پرابلم ہے۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے نا مولوی آپ کو نہیں بتائے گا، چونکہ میں آل محمد کے دروازے پہ جھکا ہوا ہوں، اس لیے میں بتا دیتا ہوں۔ مولوی کو پتا ہے اگر میں مان گیا حضور آتے ہی نبی ہے، تو پھر حضور کے جانے کے بعد حضور کے منبر پر بھی وہ بیٹھے گا جو 40 سال بعد کلمہ نہ پڑھے، جو نبی کی گود میں قرآن پڑھ رہا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرے غیر شیعہ دوستو عقیدہ یہاں رکھو کہ کم سے کم حضور کو قرآن کے برابر مانو۔ یہ غیر شیعہ دوستوں سے مخاطب ہوں، کم سے کم حضور کو قرآن کے ہم پلہ مانو، قرآن کے برابر مانو، ورنہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے ہم حضور کو قرآن سے افضل مانتے ہیں، ہم قرآن کو مفضول مانتے ہیں، سید الانبیاء کو قرآن سے افضل مانتے ہیں، اور اس کی دلیل لے جاؤ مجھ سے۔ قرآن کے بولنے سے محمد محمد نہیں بنے، محمد کے بولنے سے قرآن قرآن بنا۔ قرآن نے مصطفیٰ کا تعارف نہیں کروایا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، مصطفیٰ نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے، میرا نبی قرآن سے افضل ہے۔ اور آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ قرآن کیسا ہے۔ تو ارشاد ہوا سورہ مبارکہ زمر میں، اللہ فرماتا قرآنً عربیًّا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، فرمایا یہ عربی قرآن ہے، ہم نے اس میں کمی کوئی نہیں رکھی، اس میں عیب کوئی نہیں رکھا۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ فرقان کی پہلی آیت میں، اللہ فرماتا الحمدللہ الذی یجعل لہ عوجا، فرمایا یہ وہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن کو یوں بنایا، اس میں عوج کوئی نہیں رکھا، اس میں کمی کوئی نہیں رکھی، اس میں عیب کوئی نہیں رکھا۔ اور جب قرآن مفضول ہے رسول افضل ہے، جب قرآن میں عیب نہیں ہے تو رسول میں عیب کہاں؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، قرآن میں عوج نہیں ہے، قرآن میں عیب نہیں ہے۔ بندے بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں جی جادو حق ہے، نبی پہ چل گیا تھا، زبان بند کرو، گستاخی مت کرو میرے نبی کی شان میں۔ یہاں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، ایک طرف بتاتے ہیں کہ نبی پہ جادو چل گیا تھا، دوسری طرف کو بندہ کہتا ہے مولوی صاحب مجھ پہ کسی نے جادو کیا، کہتے قرآن پڑھو ختم ہو جائے گا، قرآن پڑھو ختم ہو جائے گا۔ اور شرم نہیں آتی، تو پڑھے تو ختم ہو جاتا ہے، اس پر تو نازل ہوا تھا۔ حیدری، اچھا پڑھنے والے سے جادو ختم ہو جاتا ہے۔ کل میں نے مثال دی تھی کہ شاہ صاحب مجھے ٹیبل بنوا کے دیں، 3 ٹانگیں بڑی ہوں ایک چھوٹی ہو، یہ ٹیبل کا عیب نہیں، بنانے والا کا عیب ہے۔ اب آئیے میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ مبارکہ الطلاق میں سے، اللہ فرماتا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، فرمایا میں نے تمہاری طرف ایک ذکر بھیجا، وہ ذکر میرا رسول ہے۔ اب رسول ہے ذکر، اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر، اللہ ہے ذاکر، ہونا تو یہ چاہیے تھا یا اللہ تو ذکر ہوتا رسول ذاکر ہوتا، تو ذکر ہوتا رسول ذاکر ہوتا، پر رسول ذکر ہے تو ذاکر ہے، یا اللہ کیوں؟ فرمایا میں انسانیت کی سوچوں سے واقف ہوں۔ میں یہاں بات کرتا ہوں نا، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے روانی میں آیت پڑھتے ہو آیت غلط پڑھ دو، ممکن ہے، میں غیر معصوم ہوں، میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں بعد میں وہاں بحث ہو، بندے سفیان سا جی کرو کہ سا جی کیسا مولوی بلایا ترجمہ غلط کر گیا، یہ آیت کی یہ لفظ غلط پڑھ گیا، شاہ صاحب پتہ کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے ہمارا مولوی غیر معصوم ہے، غیر معصوم ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے شاہ جی مجلس کیوں ہوتی ہے، جو مجھ پہ اعتراض کرے آپ کہیں گے کہ مولوی غیر معصوم ہے، غلطی کر سکتا ہے، جو مجلس پہ اعتراض کرے اب آپ کیا کہیں گے کہ آل محمد کا دشمن ہے، یہ آل محمد کا ذکر روکنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر میں ہوتا ذکر
رسول ہوتا ذاکر تو لوگوں نے کہنا تھا نبی یہاں بھی غلطی کر گیا، نبی یہاں بھی غلطی کر گیا، نبی یہاں بھی غلطی کر گیا۔ فرمایا رسول ہے ذکر، میں اللہ ہوں ذاکر، جو محمد میں سے عیب نکالے بدبخت نہ مجھ پر یقین نہیں، اس کا میری توحید پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ مل کر بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ قرآن میں عیب نہیں ہے، قرآن میں کمی نہیں ہے، تو پھر رسول میں کمی کیسے آ جائے گی؟ جی آیت میں پڑھ کے جانے لگا ہوں، جسے شک ہو کل بھی آنا ہے، پرسوں بھی آنا ہے، 10 محرم کو بھی میں نے آنا ہے، ترجمہ غلط ہو آیت نہ ملے جناب میں حاضر۔ سورہ مبارکہ یونس ہے، آیت کا نمبر 61 ہے، ترجمہ سمجھ نہ آئے مجھے یہی روکنا، میں بار بار دہراؤں گا جب تک میں سمجھا نہ سکوں۔ قرآن میں عیب نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ کسی کو شک ہے؟ نہیں۔ اب سورہ مبارکہ یونس آیت کا نمبر 61 اللہ فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ فرمایا حبیب تو قرآن پڑھے یا کوئی کام کرے، میری نظریں ہر وقت تجھ پر رہتی ہیں۔ یار بولو جسے سمجھ آئی ہے، جسے سمجھ نہیں آئی وہ چپ رہتا کہ مجھے پتا چلے میں بات سمجھا نہیں سکا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ۔ حبیب چاہے تو قرآن پڑھے، چاہے تو کوئی عمل کرے، اِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور تجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اب میری نظریں تجھ پہ رہتی ہیں، تجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اچھا اللہ نے قرآن کا نہیں کہا کہ میں ہر وقت قرآن پہ نظریں رکھتا ہوں، ہر وقت اللہ قرآن پہ نظریں نہیں رکھتا، لیکن ہر وقت اللہ مصطفیٰ پہ نظریں رکھتا ہے تاکہ زمانے کی نظر مصطفیٰ کو نہ لگ جائے۔ پتہ چلا جتنا قرآن پاک ہے نا اس سے زیادہ میرا نبی پاک ہے، جتنا قرآن محفوظ ہے اس سے زیادہ میرا نبی محفوظ ہے۔ اب میں بتاؤں مولوی کے اندر کی بے ایمانی، وہ مانتا کیوں نہیں؟ اسے پتا ہے اگر مان گیا نبی بے عیب ہے تو جب 11 ہجری نبی دنیا سے جائے گا، نبی کے منبر پر بھی وہی بیٹھے گا جو نبی کی طرح بے عیب ہو۔ یوں نہیں، نعرہ ایک آنا چاہیے، یا نعرہ لگانا نہیں ورنہ ایک لگانا۔ نام علی کی توہین برداشت نہیں جناب۔ اللہ جتنا قرآن پاک ہے اس سے کہیں زیادہ میرا رسول پاک ہے، جتنا قرآن محفوظ ہے اس سے کہیں زیادہ میرا رسول محفوظ ہے۔ آپ بتاؤں قرآن کیوں محفوظ ہے؟ بتاؤں رسول کیوں محفوظ ہے؟ کتاب کی بات نہیں کروں گا جناب، میں قرآن پڑھوں گا۔ سورہ مبارکہ حج، اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ فرمایا اگر میں بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا، نہ راہبوں کے حجرے رہتے، نہ گرجے رہتے، نہ نمازیں رہتی، نہ مسجدیں رہتی۔ نہیں آپ نے یہ توجہ نہیں فرمائی، ہمیں سمجھا نہیں سکا۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر میں بعض بندوں کے ذریعے بعض بندوں کو دفع نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ، نہ راہبوں کے حجرے رہتے، نہ چرچ رہتے، وَصَلَوَاتٌ، نہ مسجدیں رہتی،
نہ نمازیں رہتی وہ صلوات، نہ مسجدیں رہتی یذکر فی حسم اللہ کثیرا، وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، نہ مسجدیں ہوتی، نہ نمازیں ہوتی، نہ چرچ ہوتے، نہ راہبوں کے حجرے ہوتے۔ یہ کیوں ہیں؟ ایک قبیلے کی وجہ سے۔ نہیں، اب آپ ابھی بھی توجہ نہیں فرما رہے جناب۔ یہ سب کچھ چرچ، راہبوں کے حجرے، مسجدیں، نمازیں، یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ کچھ لوگوں کی وجہ سے۔ یا اللہ ان کی کوئی اور نشانی بتا۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، انہیں اگر میں زمین میں تمکنت دوں، یعنی حکومت عطا کروں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، فرمایا اگر انہیں زمین میں حکومت دوں تو وہ فساد نہیں پھیلاتے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور فرمایا ہر عمل کی عاقبت اللہ کی طرف ہے۔ یعنی ایک خاندان ایسا ہے جس کی وجہ سے مسجدیں موجود ہیں، ایک خاندان ایسا ہے جس کی وجہ سے نمازیں موجود ہیں، ایک خاندان ایسا ہے جس کی وجہ سے عیسائیوں کے چرچ محفوظ ہیں، ایک خاندان ایسا ہے جن کی وجہ سے راہبوں کے حجرے موجود ہیں۔ تو مسلمانوں ڈھونڈو وہ خاندان جن کی وجہ سے نمازیں باقی ہوں، ڈھونڈو وہ خاندان جس کی وجہ سے مسجدیں باقی ہوں۔ یزید بیٹھا تخت پر، اس نے کہا کوئی نبوت نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں اتری، کوئی فرشتہ نہیں آیا، بہن سے نکاح جائز، ماں سے نکاح جائز۔ اب شبیر گھر سے ہر رشتہ لے کے نکلے، ہر وہ رشتہ میرے مولا نے ساتھ لیا جسے یزید ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا بہن سے نکاح جائز، پھر میں اپنی بہن ساتھ لے کے آؤں گا۔ اس نے کہا بیٹی سے نکاح جائز، پھر میں اپنی بیٹی ساتھ لے کے آؤں گا، اور آؤں گا بھی تیرے شہر میں۔ جس قانون کو تو ختم کرنا چاہتا ہے نا، یہ قانون میں تیرے شہر میں پڑھوں گا، یہ قانون میں تیرے دربار میں پڑھوں گا۔ جتنے رشتوں کی حرمت یزید ختم کرنا چاہتا تھا وہ سارے رشتے ساتھ لے کے میرا مولا چلا۔ پھر بہن بھائی نے دونوں نے مشورہ کیا، دو حصوں میں کام تقسیم کر لیا۔ پھر میں مسجدیں تو بچا، جو میری گفتگو کے ساتھ ہے، مسجدیں تو بچا، نمازیں تو بچا، ان کے چرچ تو بچا، راہبوں کے حجرے تو بچا، تجھے میں بچاؤں۔ جو میری گفتگو پہ توجہ دیے ہوئے ہیں، نمازیں تو بچا، مسجدیں تو بچا، اللہ کا ذکر تو بچا، نماز تو قائم کر، زکوٰۃ تو ادا کر، امر بالمعروف تو کر، نہی عن المنکر تو کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، یہ سب کچھ تو بچا، تجھے میں بچاؤں گی۔ کیسے؟ فرمایا وہاں جاؤں گی جہاں قانون شکن رہتا ہے، قانون وہاں پڑھوں گی جہاں قانون توڑنے والا رہتا ہے۔ اب گئی تھی یہ اپنی مرضی سے۔ یزید نے کیا کیا؟ اس نے کہا اسے قیدی کر کے لاؤ۔ اب جسے قیدی کر کے لے جایا گیا تھا، لے جایا تو گیا تھا نا جھکانے کے لیے، جھکانے کے لیے۔ دلیل فتح تو دیکھو کہ حسین کے قاتل جسے جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کر چلے، جسے جھکانے چلے تھے اسے، مجھے پتا ہے میں اس گفتگو پہ آ گیا ہوں، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے یہ فضائل ہے یا مصائب ہے، لیکن مجھے نتیجہ دینا ہے جناب۔ اب بی بی پہنچی بازار میں، اس نے بازار میں داخلے کو ان کی شکست بنانا چاہا، ادھر سے آواز فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا یہ جو تمہیں جلوس کی صورت میں بازار میں لائے ہیں نا تمہیں ہرانے کے لیے، قیامت تک یہ جلوس تمہاری فتح کا نشان نہ بنا دوں تو خدا نہ کہے۔ یہ جلوس بازار میں جاتا ہے یہ حسین کی فتح کی دلیل بن کے جاتا ہے۔ آج یہ جو سینہ زنی بازاروں میں ہوتی ہے یہ حسین کی فتح کی دلیل بن کے جاتے ہیں۔ اگر یہ حسین کی فتح کی دلیل نہ ہوتی تو یزید کے بیٹوں کو تکلیف نہ ہوتی۔ جس بات کو یزید نے شکست بنانا چاہا اسی بات کو اللہ نے فتح میں تبدیل کیا۔
مسجدیں نمازیں نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتے، اور حسین نہ ہوتے اگر عالیہ نہ ہوتی۔ ہزاروں واقعات ایسے ہوتے ہیں جو چھپا دیے جاتے ہیں۔ شبیر کا تو قتل ہی جنگل میں ہوا تھا، عالیہ نہ ہوتی تو زمانے کو پتہ نہ چلتا حسین مظلوم۔ گھر سے دو فوجیں لے کے چلے بہن بھائی، ایک فوج بہن کی، ایک فوج بھائی کی۔ جو فوج بہن کی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں، جو فوج بھائی کی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ دونوں فوجوں میں بچے بھی موجود، جوان بھی، بوڑھے۔ یعنی جو فوج بہن کی ہے اس میں جو مستورات ہیں ان میں ضعیف مستورات بھی موجود ہیں، مثلا جناب فضا، جناب کبریٰ سلام اللہ علیہ، چھوٹی معصوم، یعنی ہر ظاہراً عمر کے ہر حصے کی مستور اس قافلے میں موجود، ہر رشتہ موجود، پھوپھی موجود، بھتیجا موجود، ماں موجود، بیٹا موجود۔ جو قافلہ مظلوم کربلا کے اس میں 90 سال کا بوڑھا بھی ہے، گھر سے چلے تو 18 دن کا بچہ بھی ہے۔ قافلہ کربلا آ گیا، ہر ماں نے اپنی قربانی تیار کرنی شروع کر دی۔ شب عاشور اونو محمد کو بلایا بی بی نے، اونو محمد علی اکبر کا ددیال ہاشمی ہے، ننیال نہیں۔ قاسم کا ددیال ہاشمی ہے، ننیال نہیں۔ اصغر کا ددیال ہاشمی ہے، ننیال نہیں۔ اونو محمد تمہارا دادا بھی ہاشمی ہے، ہمارا نانا بھی ہاشمی ہے۔ انوکھے رنگ میں جنگ کرنا۔ فرمایا اماں گھبرا نہیں، ہر کوئی اکبر کی جاگیر میں گرے گا، ہم اکبر کی جاگیر میں نہیں گرے۔ اماں تجھے یوں سرخرو کریں گے کہ ہم اکبر کی جاگیر میں نہیں اتریں گے۔ علی اصغر کی ماں نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا۔ اصغر، ہر ماں کا بیٹا چل کے میدان جا سکتا ہے، میرے لال ماں کو سرخرو کرنا۔ فرمایا اماں گھبرا نہیں، قیامت تک جب لوگ کربلا سنیں گے، کوئی کہے گا شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی کہے گا دین کی جنگ تھی، کوئی کہے گا حکومت کی جنگ تھی۔ اما جب لوگ میرا ذکر سنیں گے، لوگ گواہی دیں گے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ اما میں کربلا کا نتیجہ بدل دوں گا۔ قاسم کی ماں نے بولا قاسم میرے لال، کل مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ حسن موجود نہیں تھا تو قاسم نے وفا نہیں کی۔ قاسم ماں کو سرخرو کرنا۔ قاسم کل اکبر سے پہلے تیری لاش آنی چاہیے۔ شہزادہ قاسم ماں کے پاس بیٹھے، فرمایا اماں گھبرائیں نہیں، کل جب لاشیں آئیں گی نا، کسی کی ماں سر کی طرف بیٹھ کر روئے گی، کسی کی ماں پیروں کی طرف بیٹھ کر روئے گی۔ اماں تیرے قاسم کی لاش یوں آئے گی، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا میرا سر کدھر ہے، میرے پیر کدھر ہے۔ اماں تو میرا سر ڈھونڈتی رہے گی، اماں تو میرے پیر ڈھونڈتی رہے گی، اماں تو میرے ہاتھوں کی تلیاں ڈھونڈتی رہے گی، اماں تجھے میرے جسم کا کوئی ٹکڑا سلامت نہیں ملے گا۔ اماں میری لاش کے ٹکڑے چون چون کے میرا چچا حسین تھک جائے گا، میرے چچا کو میری مکمل لاش۔ اماں گھبرانا نہیں، میں تجھے سرخرو کروں گا۔ 10 محرم کی رات پہرا دے رہے تھے۔ جناب علی اکبر کو حضرت عباس نے بلایا، فرمایا اکبر آ میرے پاس۔ علی اکبر آئے، کرسی رکھی، فرمایا اکبر تو محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ، میں علی بن کے تیرے قدموں پہ بیٹھتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا نہیں چچا، آپ میرے چچا بھی ہیں، استاد بھی ہیں، میرے دادا کے ہم شکل بھی ہیں، آپ دادا علی بن کے کرسی پہ بیٹھے، میں قدموں میں بیٹھتا ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا نہیں علی اکبر تو ہم شکل پیغمبر ہے، تو کرسی پہ بیٹھ۔ ہائے حضرت عباس کی وفا پر کائنات قربان۔ حضرت علی اکبر کرسی پر بیٹھے، حضرت عباس قدموں میں بیٹھے، باتیں شروع کی حضرت علی اکبر سے۔ حضرت عباس نے فرمایا اکبر تیری ماں بی بی زینب نہیں، تیری ماں بی بی ام لیلا ہے، خیمے میں جا ماں کو ماں کہہ، اس کے دل میں حسرت ہے۔ پھر فرمایا علی اکبر کل تو مجھ سے پہلے میدان نہ جانا، میں اپنے موضوع میں رہوں گا لیکن مجھے ایک بات سمجھانی ہے۔ علی اکبر کل مجھ سے پہلے میدان نہ جانا۔ علی اکبر نے فرمایا کیوں؟ فرمایا آپ ہیں امام حسین کی آنکھوں کا نور،
اکبر اگر آپ مجھ سے پہلے گئے تو امام کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، لہذا اب میں غازی پہلے جاؤں گا، اکبر تو بعد میں جانا۔ علی اکبر نے فرمایا چچا پھر آپ بھی مجھ سے پہلے میدان نہ جانا۔ حضرت عباس نے فرمایا کیوں؟ علی اکبر فرماتے آپ ہیں میرے بابا کی کمر کا زور، اگر آپ گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، چچا آپ مجھ سے پہلے میدان نہ جانا۔ یہ بات سنی شہزادہ قاسم نے دوڑ کر آئے، ایک ہاتھ حضرت علی اکبر کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ حضرت عباس کے قدموں پہ رکھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یوں پہلے حضرت علی اکبر کے سامنے باندھے، پھر حضرت عباس کے پاس سامنے باندھے۔ فرمایا اکبر بھیا تو بھی مجھ سے پہلے میدان نہ جانا، چچا غازی تو بھی مجھ سے پہلے میدان نہ جانا۔ دونوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اکبر اگر آپ جائیں گے تو مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، غازی چچا اگر آپ گئے تو امام کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہو اور نہ میں کسی کی کمر کا زور ہو، نہ میرے جانے سے کسی کی بینائی جائے گی، نہ میرے جانے سے کسی کی کمر ٹوٹے گی۔ یہ بات سنی قریب زہرا نے دوڑ کر قاسم کے قریب آئے، گلے لگا کے فرمایا قاسم کون کہتا ہے تیرے جانے سے نقصان کوئی نہیں ہوگا؟ قاسم غازی گیا میرا ایک گھر اجڑے گا، اکبر گیا میرا ایک نقصان ہوگا، قاسم تیرے جانے سے میرے دو گھر اجڑ جائیں گے، اور میرے حسن کا گھر بھی برباد ہو جائے گا، اور میری بیٹی بھی بیوہ ہو جائے گی، قاسم تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہوئے۔ اور میں قاسم تجھے پتہ ہے کل جب غازی زین سے گرے گا میں لاش اٹھانے جاؤں گا، جب اکبر کو برچھی لگے گی میں لاش اٹھانے جاؤں گا، جب اصغر کو تیر لگے گا میں اصغر کی قبر بناؤں گا۔ فرمایا قاسم اگر تو بھی چلا گیا تو میری لاش کون اٹھائے گا؟ اور قاسم میری لاش اٹھانے والا بھی تو کوئی رہنا چاہیے، کوئی تو ہے جو مجھ غریب کی لاش بھی اٹھائے۔ اعتراض کرتے ہیں لوگ جی کوئی مہندی نہیں، ان لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی، پڑھیے مکتل کی پڑھی کتابیں، بحر المصائب کنز الغرائب شیخ جعفر طوسی پڑھیے، وہ فرماتے ہیں کہ بی بی زینب عالیہ نے ایک برتن میں مہندی لی، سو کی مہندی تھی، لے کے بی بی ایک خیمے میں چلی گئی، فرمایا یا اللہ کل اکبر کو برچھی لگے گی میں نہیں رہوں گی، قاسم شہید ہوگا میں نہیں رہوں گی، میرے اونو محمد شہید ہوں گے میں نہیں رہوں گی، یا اللہ میری آنکھوں میں جتنا پانی ہے مجھے دے دے میں نے بھتیجے کو مہندی لگانی ہے۔ بی بی زینب عالیہ اپنے آنسوؤں سے مہندی بھگو کے جب خیمے سے نکلی، آگے سے بی بی ام کلثوم آئی، فرمایا زینب مجھے بھی بلا لیتی ہے، جتنی تو بپھی ہے اتنی ہی میں بھی بپھی ہوں۔ پتہ ہے یہ مہندی کیوں لگائی تھی؟ اس لیے کہ عرب کا رواج تھا اگر کوئی ایسا دلہا یا دلہن سامنے آتے تھے نا جس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوتی تھی، عرب کے لوگ جنگ روک دیتے تھے، اور غریب زہرا نے جنگ روکنے کا ہر حربہ استعمال کیا تاکہ کسی طرح جنگ روکے، قیامت کے دن امت محمد یہ نہ کہہ سکے حسین نے جنگ روکنے کا کوئی حربہ استعمال نہیں کیا۔ قاسم کو مہندی لگی، صبح ہوئی، سب سے پہلے حضرت علی اکبر کی لاش آئی، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، یہ تو اس ماں سے پوچھے نا جس نے 18 سال برقعے میں چھپا چھپا کے پالا تھا، اس بوڑھے باپ سے کوئی پوچھے اور جس نے اکبر کی جوانی کے سہارے اپنا بڑھاپا گزارنا تھا۔ علی اکبر کی لاش آئی، بی بی ام نے فرمایا حفظہ جی، فرمایا جا میرے قاسم کو بلا کے لے کیا، بات سننا ذرا، رونے کے لیے ماتم کرنے کے لیے بات کافی۔ قاسم آئے، بی بی نے فرمایا قاسم تو زندہ پھرتا ہے، اکبر کی لاش آ گئی ہے۔ حضرت قاسم نے جو جملہ کا ماتم کرنے کے لیے بات کافی ہے، فرمایا اماں میں کیا کروں، میں یتیم ہوں، میری بات ہی کوئی نہیں سنتا، اور یتیموں کی بات کون سنتا ہے؟ فرمایا خیمے میں آپ نہیں آنے دیتی، میدان چچا حسین نہیں جانے دیتے، میں یتیم ہوں، میری سنتا ہی کوئی نہیں ہے، اما چچا میدان جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا قاسم میرے خیمے میں آ، قاسم اندر آئے، بی بی نے فرمایا قاسم تجھے یاد ہے تیرے بابا حسن نے آخری وقت ایک تعویذ لکھ کے تیرے بازو سے باندھا تھا،
جو قدیم عزادار ہیں انہیں پتہ ہوگا اس بات کا، بازو سے باندھا تھا اور فرمایا تھا جب مشکل بنے یہ تعویذ کھول لینا۔ قاسم اس سے زیادہ بڑی مشکل کون سی ہوگی؟ لا وہ تعویذ کھولتے ہیں، تعویذ جو کھولا وہ امام حسین کے نام خط لکھا ہوا تھا، حسین میرے قاسم کو میدان جانے کی اجازت دے دے، حسین میرا قاسم چھوٹا ہے تو اسے اٹھا کے زین پہ بٹھا دینا، اور حسین گھبرانا نہیں، میرا قاسم ویسے وفا کرے گا جیسے ماں زہرا کی سند کے ٹکڑے ہوئے تھے، یوں میرا قاسم ٹکڑے ہو کے زین سے گرے گا۔ میرے قاسم کو اجازت دے دے۔ بی بی نے تعویذ ہتھیلی پر رکھا، ساتھ شہزادہ قاسم کو لیا۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا، لہذا میں یہ نہیں پڑھا کرتا کہ امام کرسی پہ بیٹھے تھے، جس کا اکبر مارا جائے وہ بھلا کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور جس کے گھر کو لوٹ پڑ گئی ہو وہ بھلا کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ خاک پہ بیٹھے ہوئے تھے امام، آتی ہوئی بھابی کو دیکھا، ساتھ 13 سال کے یتیم بھتیجے کو دیکھا، تلیاں ٹیک کے غریب زمین سے اٹھا، فرمایا ان للہ